بعض اوقات بعض لوگ، بعض سپیکرز، بعض سکولرز، بعض تبلیغ کرنے والے، خطاب کرنے والے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور 15 شعبان معظم یعنی شعبان کے نصف شب کی، جو نصف شعبان کی اس مبارک رات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت اور کوئی تخصیص نہیں ہے، بے دھڑک بیان کر دیتے ہیں۔ اب صحیح سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی، سنن ترمذی، اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کا باب 39۔ اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور 15 شب شعبان کا کوئی وجود، کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں، یا اساتذہ کے پاس، شیوخ کے پاس زانو تلمذ طے کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں جہالت پر مبنی۔ باب 39 امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب شعبان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمذی نے، اور عنوان ہی یہ شب نصف شعبان قائم کیا اس عنوان کے ساتھ۔ اور آگے پھر امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ نے، ان عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات تھی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی۔ میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہیں تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقیع، میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باب قائم کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص۔ اور صرف عبادت نہیں، اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے، تو دو سنتیں ثابت ہوئی۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہیں، اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ سنن ترمذی کے باب سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑتی دوڑتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ اب یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، ان کو ایک گمان گزرا تھا جس کو آگے بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال گزرا، گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لینے گئے ہوں۔ یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی، اور ایک بتقاضاء بشریت جب اٹھی نصف شب رات کو 15 شعبان کو تو دیکھا آقا تشریف فرما نہیں ہے، ایسے بتقاضاء بشری خیال آیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اب آقا علیہ السلام ان کے ذہن میں اس مخفی خیال کو جان گئے، یہ اس نبی کی بصیرت ہے، یہ اس نبی کا علم ہے، نبی کا کشف ہے، نبی کی نگاہ ہے کہ وہ کس خیال کے پیش نظر وہ تلاش کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک تو جان گئے، دوسرا فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہ تمہاری حق تلفی کریں گے؟ یعنی اٹھے آقا علیہ السلام تھے، تلاش حضور کی ذات کی ہو رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے ان کا گمان جو آقا علیہ السلام کے بارے میں تھا
اس پر اللہ کا اسم شامل کر کے فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حق تلفی کریں گے؟ یہ نہیں فرمایا کہ رسول حق تلفی کرے گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایسا کریں گے۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ رسول کا ہر عمل وہ رسول کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا عمل تصور ہوتا ہے، اور رسول کی نسبت سوء ظن اللہ کی نسبت سوء ظن ہوتا ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہوتا ہے، اور رسول سے حسن ظن اور حسن ادب اللہ کے ساتھ حسن ظن اور حسن ادب ہوتا ہے۔ یہ مقام رسالت کا بھی اشارہ فرما دیا۔ تو انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے عائشہ، فقال ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ، عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اتر آتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھی، فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس شب برات، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی روایت کرتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، اسی باب میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جسے امام ترمذی نے مستقل باب قائم کر کے بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے کون کون سے ائمہ حدیث تھے جنہوں نے شب برات 15 شب شعبان کے باب قائم نہیں کیے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک آدھ حدیث چھپی پڑی ہے اور کسی کی نگاہ سے نہیں گزری۔ کتب حدیث میں سیاستہ میں ابواب قائم ہیں نصف شعبان کی شب پر، اور ابواب قائم ہوں اور پھر کہا جائے کہ اس کی کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس پر تعجب ہوگا۔